ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے راضی کیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری تڑپتی ہوئی پکار کا جواب ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے دل کو سکون اور خوشی کا پیغام سنایا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارا ہر غم کا آنسو خوشی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہارے صبر کا اجر، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہارے ہر درد کا علاج، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہاری روتی آنکھوں کو سکون، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہارے خواہش سے بہت بہتر، بس تھوڑا صبر اور۔ آنسو لیکن کس بات کی وجہ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ آزمائش وقتی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روئی ہوئی آنکھوں سے مانگنا بہت پسند ہے؟ کیا تم جانتے نہیں اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل بنایا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں وہ تمہارے دل کی ہر دعا سے واقف ہے؟ کیا تم جانتے نہیں اب یوں ہی رو رو کر دعا کرنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی کن کے جانب کھینچ رہا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ تہجد تمہارے پاس مکمل قبولیت کا ذریعہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں تھا؟ کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا بھی ہے؟ خاموش لبوں کی پکار سن لیتا ہے وہ، سجدوں میں رونے والوں کی بات مان لیتا ہے وہ۔ اگر تم مانگنا بھول بھی جاؤ تو پھر بھی عطا کر دیتا ہے وہ۔ اگر تم جو گرنے لگو تو فوراً تھام لیتا ہے وہ۔ تم لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی معاف کر دیتا ہے وہ۔ تم جو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تمہیں تمہاری رضا دے دیتا ہے وہ۔ تمہیں تہجد کے ذریعے قبولیت کی خوشخبری دیتا ہے وہ۔ ذرا سا دیری انکار نہیں ہے، تمہیں محض اپنے قریب کرتا ہے وہ۔ جو دعا لبوں پر لا سکتا ہے اس دعا کو قبول بھی کر سکتا ہے وہ۔ اتنے درد کے باوجود بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر دینے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں، تم جان لو تمہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جو پروردگار پہاڑوں پر چلنے والی چوٹی کی قدموں کی آہٹ تک سے واقف ہے، وہ پروردگار کیسے تمہاری سجدوں میں لی جانے والی سسکیوں سے ناواقف ہوگا؟ اگر تمہاری زندگی میں بھی بے شمار طوفان ہیں تو پریشان مت ہو۔ زندگی میں آنے والا ہر طوفان سزا نہیں ہوتا۔ کچھ طوفان ہمیں کامیابی تک لے کر جانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا؟ جب درد حد سے بڑھ جائے، جسم بے بس اور بے جان ہو جائے، یہاں تک کہ نماز بھی نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہو، محض حاضری لگا لیا کرے اور بتایا کرے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ سنو، جب چاروں طرف کچھ نظر نہ آئے، جب سب راستے بند نظر آئے، جب سب ساتھ چھوڑ جائے، تم پھر بھی صبر کرتے رہنا جو بھی ہو جائے، کیونکہ جب سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم صبر کرتے ہو تب بنتے ہیں کن کے ذریعے، تب ملتا ہے تہجد کی نمازوں کا اجر۔ سنو، تم دعا کرنا کسی بھی حالات میں مت چھوڑنا اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ صبر کرنا اور پھر دیکھنا کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب کن کی صورت میں دے گا۔ اور جب لگاتار دعائیں عرش کے در کھٹکھٹاتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب مہربان ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہارے ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ فکر نہ کرو
तुम्हारा यूं नमाजों में रोना ज़ाया नहीं जाएगा। क्या तुम जानते नहीं अल्लाह की मदद बस करीब है। देखना जल्द ही वो तुम्हें थाम लेगा और तुम्हारी सब दुआओं पर कुन कह देगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है और उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए जब तुम उससे रहम मांगते हो। दुआ करते रहना, रुकना मत, क्योंकि वो आजमाता उन्हीं को है जिनसे वो मोहब्बत करता है। तो फिर ये आजमाइश सजा कैसे हो सकती है? ये तो तोहफा है। उसने अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें चुना है। तुम उसकी ज़ात पर तवक्कल रखो और सब्र के साथ इंतज़ार करते रहो और वो तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी न रहे तब भी ये यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। तुम्हारी तहज्जुद की दुआ ही तुम्हारे लिए ऐसे रास्तों का जरिया बनेगी जो तुम्हें कबूलियत के उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ तुम देखोगे उन्हें अपना मुक़द्दर बनते, जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता था। तुम किसी शख्स के अंदर की हकीकत को कभी नहीं जान सकती। तुमको क्या खबर ये मुस्कुराने वाले अल्लाह के रूबरू कितना रोते हैं। कुछ तो बात है जो तुम्हारा दिल एक ही दुआ पर रुका हुआ है। कुछ तो बात है जो तुम यूं सब्र करते जा रहे हो। कुछ तो ख़ास रखा है अल्लाह ने जो तुम तहज्जुद की नमाज तक जा पहुँचे हो। जब बात तहज्जुद तक जा पहुँचे तो फिर नामुमकिन कुछ नहीं रहता, वो भी हासिल हो जाता है जिसकी उम्मीद भी न हो। दुआओं में सुकून मिलने लगे तो समझ जाओ दुआएं कबूल हो गई, क्योंकि उन दुआओं में अल्लाह ताला की रज़ा होती है। जब दुआओं और सजदों में आंसू बहने लगे तो कबूलियत के समुंदर में हलचल होने लगती है। सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से खाली नहीं आएगा। तमाम दुआएं कबूल होंगी, ये वादा है तुमसे अल्लाह ताला का। ये देर तो महज तुम्हारी बेहतरी के लिए है, लेकिन वो भूलता नहीं है न तुम्हारी दुआओं को न अपने वादों को। उसके रूबरू बहाए गए तुम्हारे हर एक अश्क वसीला बना देगा। जल्द ही वो कुन फरमाएगा और तुम्हारे बिखरे हुए वजूद को समेट लेगा। वो रब जो तुम्हें बिन मांगे सब कुछ अता करता है, तुम्हारी हर ज़रूरियात को पूरा करता है। तो ये कैसे हो सकता है जब तुम कुछ मांगो और वो अता ना करे? ख़ास कर तहज्जुद जैसी लाडली नमाज में, जब तुम अपनी नींद को कुर्बान कर दो अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। अल्लाह ताला उस दिल को कभी मायूस नहीं करता जो दिल टूटने के बाद भी अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहता है और सब्र के साथ कुन का इंतज़ार करता है। तुम बस अल्लाह ताला को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें कुन के शोभा से नवाज देगा। जब दर्द की वजह से ज़ुबान से अल्फाज न भी निकले तो बस अल्लाह ताला के सामने खामोशी से रो देना। वो तो दिलों के हाल तक से वाकिफ़ है। वो ज़ात तुम्हारे अल्फाज के मोहताज नहीं। ख़ास होती हैं जब उन पर दर्द या तकलीफ़ आती है तो सब्र करते हैं और नमाज से मदद लेते हैं। ऐसे लोग अपना दर्द किसी को नहीं बताते। जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ऐसे लोग बजाय गमज़दा होने और नाउमीद होने के अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए सारी रात इंतज़ार करती हैं कब वक्त तहज्जुद हो और हम सारी बात अल्लाह ताला को बताएं। अल्लाह ताला के यहाँ भी ऐसे लोगों के लिए सिवाय जन्नत का कोई अज़र नहीं। अपना दर्द उन्हें दिखाकर क्या करना जो आपका दर्द समझ न सके। आपका दर्द महज वही समझ सकता है जो आपका दोस्त भी है और रब भी है। अल्लाह ताला के हर फैसले पर मुतमईन रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला वो नहीं करता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें यूं दुख में अकेला छोड़ देगा,
تمہیں لگتا ہے اس تک تمہارا رونا اور فریاد کرنا نہیں جا رہا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کیا اس کا بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ آزمائش گزر جائیں گی تو پھر تمہیں وہ سب عطا کرے گا جو تم مانگتے ہو۔ ساری بات ہے کامل یقین کی، ورنہ اگر دعا رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی دعا کا نہ کہتا۔ تمہارا ایک ہی دعا کے لیے تہجد تک جانا بے وجہ نہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، دیر ہو سکتی ہے لیکن انکار نہیں۔ وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہیں کب کیا اور کیوں چاہیے۔ اگر آج تمہاری زندگی سے کچھ گیا ہے تو جان لو وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، ورنہ اگر اس وقت تمہارے حق میں بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی دور ہی نہ کرتا۔ تم یقین رکھو وہ اللہ ہے، نا انصاف نہیں کرے گا، جو کرے گا بہترین ہوگا۔